اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، سورۃ النور میں رب کائنات اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی وہ پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں حالانکہ تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر رب کائنات کا تمہارے اوپر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوتی، اور بے شک اللہ رب العزت بڑے نرمی کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو انسان کا وہ دشمن ہے جو اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم احد ابدا، اگر اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہ بچتا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی اللہ پاکی اور طہارت اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حیا کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہے کہ حیا کیا ہے، حیا کے کیا ثمرات، فوائد اور حیا کی اقسام کیا ہیں، اور بے حیائی کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں الحیاء من الحیاتی، کہ لوگوں حیات سے ہے۔ حیات عربی زبان میں زندگی کو کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل زندہ ہوگا اسی شخص میں حیا موجود ہوگا۔ وَمِن قِلَّةِ الْحَيَاءِ عَلَامَةُ مَوْتِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ، جس انسان کے اندر حیا باقی نہ رہے سمجھ لیں کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور اس کی روح مر چکی ہے۔ دل زندہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر حیا موجود ہوگا۔ جب حیا باقی نہ رہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہے جس کا دل وہ مردہ ہو چکا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں انقباض النفس یبعث علی ترک الکبائر، کہ حیا ایک ایسا احساس ہے، انسان کے دل کے اندر ایک ایسا احساس جو اسے گناہ چھوڑنے پر مجبور کر دے، برائیوں سے بچنے پر اسے آمادہ کرے، رب کائنات کی معصیت اور نافرمانی سے اسے روک دے، اور رب کائنات نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے اندر حیا موجود ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل اور رب کائنات کے احکامات پر عمل کرنا اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر حیا موجود نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ حیا کی مختلف اقسام ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں سب سے پہلی حیا کی جو قسم ہے حیاء الذم، ایمان والوں میں یہ قسم پایا کم درجہ موجود ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے اندر غلطی، گناہ، برائی کرنے کے بعد اپنے رب سے یہ حیا باقی رہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ پیارے بھائیو، یہ گناہ کا احساس یہ دل میں موجود ہو اور اس وجہ سے انسان کے اندر حیا جناب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، انہوں نے توبہ کے لیے رب کائنات سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ فتاب علیہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حیا جناب آدم علیہ السلام قیامت والے دن جب لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں کہ رب کائنات ہمارا حساب و کتاب شروع فرما دیں، سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ایمان والوں کا حیا کہ ایک وہ غلطی، ایک وہ بھول جو کئی صدیاں اور کئی ہزاروں لاکھوں سال پہلے ان سے وہ بھول ہوئی، رب نے اسے معاف بھی فرما دیا، لیکن حیا کا رب تعالی سے عالم یہ ہے کہ اس موقع پر جناب آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے، کہیں گے کیا کہ مجھ سے ایک بھول ہوئی تھی، ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ایک کام سے روکا تھا اور میں نے وہ کام کر دیا، اس لیے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ رب کائنات کے سامنے میں سفارش کر سکوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا حیا۔
انہیں جب کسی موقع پر شیطان برائی پر آمادہ کر لے اور وہ برائی کر بیٹھے، ساری زندگی اس بات پر ندامت اور اللہ رب العزت سے معافی، رب کائنات کے سامنے استغفار اس انداز میں کہ ہمیشہ ان کو اپنی اس گناہ پر احساس ندامت ہوتا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ بسا اوقات وہ شخص جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ شخص جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، دونوں میں سے وہ شخص جس سے بھول یا غلطی یا گناہ ہو جائے، وہ رب کائنات کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جتنا وہ حاصل نہیں کر پاتا جس نے گناہ نہیں کیا ہوتا۔ کیوں؟ اس کو گناہ کے بعد یہ جو ندامت، یہ شرمندگی، یہ احساس کہ میں نے فلاں غلطی کی، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ سے فلاں موقع پر یہ برائی ہوئی، اور اس پر پھر ندامت، شرمندگی اور بار بار اس کا اقرار، اعتراف اور اللہ رب العزت سے رو رو کے اس پہ معافی، یہ چیز اسے اللہ رب العزت کے زیادہ قریب لے جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، حیا کی ایک قسم حیا التقصیر بھی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان باوجود اس کے کہ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتا رہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو اور یہ احساس رہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں وہ نہیں کر پا رہا، جو محنت، جو توجہ، جو لگن اور جو شوق مجھے اس نیکی کے اندر چاہیے تھا وہ مجھ سے نہیں ہوا۔ اور اس کی مثال فرشتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات نے جب سے اس مخلوق کو بنایا ہے ان کا کام ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وہ سجدے میں، وہ رکوع میں، کچھ قیام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے نے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھا ہوا۔ لا یعصون ما امر اللہ، جو رب انہیں حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ آرڈر دے وہی کرتے ہیں۔ ساری زندگی رب کی عبادت میں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، لیکن قیامت والے دن رب کائنات کے سامنے یہ فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم وہ عبادت نہیں کر سکے۔ یہ ہے حیا التقصیر، کہ کرنے کے باوجود انسان کے اندر یہ احساس رہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا، نہیں کر سکا۔ یہ بھی ایک حیا کی قسم ہے۔ اور تیسری حیا کی ایک قسم حیا الاجلال، حیا الکرم۔ رب کائنات کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ میرے اللہ کو بھی حیا آتی ہے۔ اس حیا کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جسے حیا الکرم، حیا الجود، سخاوت، دینا، عطا کرنا، انعام کرنا، نوازنا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے ایک فقیر بن کے، محتاج بن کے، سوالی بن کے اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، فرمایا یستحیی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک قسم حیا تعلقات کا حیا، کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کسی نے احسان کیا، کسی کا ایک اچھا تعلق آپ سے رہا، آپ کا وہ ہمسایہ ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی اجنبی ہے، مسلمان ہے، ایک اچھا تعلق گزرا، اس وجہ سے انسان کے اندر حیا آئے کہ اچھا میرا تو اس کے ساتھ یہ تعلق رہا ہے، اب میں اس کے ساتھ یہ خیر یا بھلائی نہ کروں، تو اس کے اندر یہ جو احساس ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے کہ فلاں تعلقات کی بنیاد پر مجھے بھی اب یہاں خیر اور بھلائی کا پہلو اسے اختیار کرنا چاہیے،
یہ بھی ایک حیا کی قسم ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جب مختلف صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، ان میں سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی شہید کیا گیا اور ان کے بعض اعضاء جسم کے وہ بھی کاٹ دیے گئے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة المرأة، اس عورت کو روکو، کہ ممکن ہے کہ وہ سیدنا حمزہ کی یہ حالت دیکھ کر صبر نہ کر سکے، آخر بھائی ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام جو سیدہ صفیہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا، اپنی والدہ کو روکنا چاہا کہ آپ آگے نہ آئیں، تو میری والدہ نے مجھے زور سے ایک تھپڑ مارا اور کہا ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ان کو روکو، وہ وہیں رک گئی۔ کہ اللہ کے رسول نے جب کہا ہے تو کہا مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے، میں تو ان کے کفن کی یہ 2 چادریں لے کے آ رہی ہوں کہ میرے بھائی کو ان 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے۔ سیدنا زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے وہ کفن کی چادریں لی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کفن دینے کے لیے جب ان کے قریب گیا، فرماتے ہیں کفن کے لیے 2 چادریں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 2 چادروں میں کفن دینا چاہا، فوجدنا غزازة وحیاء، وہاں ہمیں حیا آئی، شرم آئی کہ ان نکفن حمزة فی ثوبین والانصاری بجنبہ لیس له کفن۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں حیا آئی کہ سیدنا حمزہ کو ہم 2 چادروں میں کفن دے دیں اور ان کے پہلو میں پڑی ہوئی وہ ایک انصاری کی لاش، اس کے لیے کفن کی ایک چادر بھی میسر نہیں۔ تو ہمارا یہ جو حیا تھا کہ انصار اور مہاجرین کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، کہ وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا، اب ان کو بھی یہ حیا آئی اس موقع پر کہ ہم سیدنا حمزہ کو 2 چادروں میں کفن دے دیں اور انصاری کے لیے ایک چادر بھی میسر نہ ہو۔ فرماتے ہیں فیصلہ یہ کیا کہ ایک چادر میں سیدنا حمزہ کو کفن دیں اور ایک میں اس انصاری کو کفن دے دیں۔ فرماتے ہیں جب ان چادروں کو دیکھا گیا تو ان میں ایک چادر بڑی تھی، ایک چھوٹی تھی۔ ہم نے سوچا کہ بڑی چادر میں سیدنا حمزہ کو کفن دے دیتے ہیں اور چھوٹی چادر میں اس انصاری کو کفن دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں پھر حیا آئی کہ یہ جو تفریق ہے کہ ہم اپنے جو قریبی ہیں، عزیز ہیں، ان کو ترجیح دیں، ہمارے اندر یہ حیا اس نے ہمیں مجبور کیا۔ ہم نے ان 2 چادروں میں پھر قرآن اندازی کی۔ سیدنا حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی، اس چھوٹی چادر میں سیدنا حمزہ کو کفن دیا گیا اور بڑی چادر میں اس انصاری کو کفن دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حیا جب معاشرے میں موجود ہو وہاں محبت پروان چڑھتی ہے، وہاں عزتیں محفوظ رہتی ہیں، وہاں ایک دوسرے کا احترام دل میں ہوتا ہے۔ اور جب معاشرے سے یہ حیا اٹھ جائے تو پھر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، پھر وہ شیطان اس کو راضی کرنے اور شیطان کے نقش قدم پہ چلنا اور اس کے حکم کو ماننا، بس یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ بس میری خواہشات کی تکمیل ہو، اپنے نفس کی پوجا اور اپنی خواہشات کا پجاری بن کے وہ پھر نہیں دیکھتا کہ معاشرہ اس کے اندر بگاڑ، اس کے اندر فساد، لوگوں کی عزتیں لٹیں، جو مرضی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو الحیاء من الایمان،
لوگوں حیا تو عین ایمان ہے۔ ایک انصاری کو آپ نے دیکھا کہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے کہ زیادہ حیا نہ کیا کرو۔ آپ نے کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑو اس کو اس طرح کی نصیحت، دعہ چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ہی تو عین ایمان ہے۔ حیا ہوگا تو ایمان ہے، اگر حیا ہی نہیں تو پھر ایمان کی فکر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں، الایمان بضع وستون شعبہ وفی روایہ بضع وسبعون شعبہ، لوگوں ایمان کی 60 اور ایک روایت میں 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اونچا درجہ وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی یکتائی وحدانیت اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرنا، یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی اور تکلیف دہ چیز کہ آنے والوں کو نقصان نہ ہو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اس لیے کہ پیارے بھائیوں، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، لوگوں ایمان اور حیا یہ دونوں جڑواں ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو رفع الاخر، دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر حیا بھی ہوگا، اور اگر حیا ہے تو پھر ایمان ہے، اور اگر حیا اٹھ جائے تو سمجھ لیں کہ پھر ایمان بھی گیا، اس لیے کہ حیا کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے حوالے سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الحیاء لا یأتی الا بخیر، لوگوں حیا تو سراسر خیر اور خیر ہے۔ حیا جہاں بھی ہوگا، بیٹے میں حیا ہے تو وہ باپ کا احترام اور عزت کرے گا، شاگرد میں حیا ہے وہ استاد کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کی جوتیاں اٹھانے کی اس کے اندر تڑپ ہوگی، اس لیے کہ یہ میرا استاذ ہے۔ جہاں نظر میں حیا ہوگا پھر اس کی نظر آوارہ نہیں ہوگی، اس کی نظر جھکی ہوئی ہوگی۔ جس بہن بیٹی کے اندر حیا ہوگا اس کے سر سے چادر نہیں اترے گی بلکہ وہ اپنے انگ انگ کی محافظ بنے گی، اس لیے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو سراپا خیر ہے، جہاں حیا ہے وہاں خیر ہے، اور جہاں سے حیا نکل جائے، چاہے وہ کوئی گھر ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، جہاں سے حیا اٹھ جائے وہاں پھر خیر نہیں ہوتی، وہاں پھر شر جنم لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں ما کان الحیاء فی شیء الا زانا، جہاں حیا ہوتی ہے وہاں خوبصورتی آتی ہے، وہاں حسن آتا ہے، وہاں جمال، ما کان الحیاء فی شیء الا زانا، حیا جہاں بھی ہوگا وہاں خوبصورتی اور حسن ہوگا، وما کان الفحش فی شیء الا شانا، فرمایا جہاں بے حیائی آئے گی، جہاں حیا کا فقدان ہوگا وہاں بدصورتی آئے گی، وہاں برائی جنم لے گی۔ رب کائنات ہم سب کو اللہ حیا کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہماری نوجوان نسل کے اندر اللہ حیا پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے، میرے صحابی تم میں دو خوبیاں میں نے دیکھی ہیں، یہ دو خوبیاں میرے اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس انسان سے میرا اللہ محبت کرنے لگ جائے، اس انسان سے اس سے بڑی عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شان اور عظمت کیا ہے کہ اس کا رب اس سے محبت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں،
فرماتے ہیں جبریل میں زمین پہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل ساتوں آسمانوں میں منادی کرواتے ہیں کہ اے آسمان والو، میرا اللہ زمین پہ فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہی محبت اللہ اہل زمین کے دلوں میں اتارتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، سیدنا اشج بن قیس، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والعناء، کہ اے صحابی، اے اشج بن قیس، اللہ نے تم میں دو خوبیاں ایسی رکھی ہیں جو میرے اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والعنات، اور ابن ماجہ کی روایت میں الحلم والحیاء، کہ صحابی تیرے اندر دو خصلتیں، ایک ہے حلم، بردباری، ٹھہراؤ، حوصلہ، برداشت، فرمایا یہ صفت میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، والحیاء، اور دوسری صفت تمہارے اندر حیا ہے، جو حیا یہ بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو بے حیائی ہے یہ برائیوں کا راستہ کھولتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر اس کو نہ اللہ کی حیا ہوتی ہے، نہ اللہ کی مخلوق کی حیا ہوتی ہے، نہ اس کو بڑوں کا حیا، نہ اس کو چھوٹوں کا حیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اعلان کیا تھا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہم نے پہلی امتوں کے کلام سے پایا ہے، تمام نبیوں کے پیغامات میں سے جو ہمیں ملا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی کرے۔ اس لیے کہ حیا ہی وہ چیز تھی جس نے اسے برائیوں سے روکنا تھا، جس نے اس کو اللہ کی معصیت سے بچانا تھا، جس نے اس کو محمد مصطفیٰ کا سچا امتی بنانا تھا۔ جب حیا ہی نکل جائے تو فرمایا فاصنع ما شئت، پھر وہ جو مرضی کرے، وہ دن ہو یا رات ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، وہ تنہائی ہو یا مجلس ہو، جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ برائیوں کا گویا کہ اس نے دروازہ کھول لیا۔ پیارے بھائیوں، یہ بے حیائی، اس کا ایک دنیا کے اندر بھی بہت بڑا نقصان، دنیا کے اندر بے حیائی کا بہت بڑا نقصان جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا۔ فرمایا جو چاہتے ہیں، خود تو بے حیا ہے ہی، وہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اہل ایمان میں چاہتے ہیں کہ برائی اور بڑھے، بے حیائی کو لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا، آخرت میں تو ان کا کیا انجام ہوگا، پہلے اللہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ کیا عذاب؟ آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، کل ان کی بہنیں بیٹیاں وہ اسی طرح ان کی عزتیں لٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ یہ مکافات عمل ہے، جو تم نے کیا ہے اس کا قرض چکانا ہی پڑے گا، وہ چاہے بیٹی چکائے، چاہے بہن چکائے، چاہے پوتی یا نواسی چکائے۔ 7 نسلوں تک سلف کہا کرتے تھے یہ زنا، یہ برائی اس قدر خطرناک ہے جس کا اثر 7 نسلوں تک بھی جاتا ہے۔ اگر انسان نے اس طرح کا جرم کیا ہے اس کی سزا ملے گی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جیسی سوچ ہو ویسے ہی پھر ملتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور پاکیزہ سوچ رکھنے والے ان کے لیے عورتیں بھی پاکیزہ، اور پاکیزہ عورتوں کو اللہ مرد بھی پاکیزہ ہی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں کہا جو دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنا چاہتے ہیں، فرمایا دنیا میں اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ جو پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوتے۔
الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. فرمایا اللہ ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں جس معاشرے میں بے حیائی آ جائے، اور رب کائنات ان کو ایسی ایسی وباؤں میں مبتلا کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوتے. اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ فروری کا مہینہ، اس مہینے کے آتے ہی ابتدا سے ہی سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ، اور پھر اب یہ ماحول اور یہ چیز آگے بڑھتے ہوئے ہمارے تعلیمی اداروں کو متاثر کر چکی. یونیورسٹی، کالجز، اور اب چوک چرستے. پیارے بھائیوں، یہ بے حیائی، یہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا یہ تہوار نہیں. مسلمان تو حیا والا ہوتا ہے، وہ تو کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہے، کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیم یہی ہے، اتحبہ لامک، اتحبہ لاختک، اتحبہ لعمتک، اتحبہ لخالتک. ایک نوجوان کو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا، کیا اپنی ماں کے لیے اس بے حیائی کو گوارا کرتے ہو؟ اپنی بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی کے لیے جب اس کے لیے اس بے حیائی کو پسند نہیں کرتے، فرمایا لوگ بھی اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں، ان کے لیے اس برائی کو کبھی پسند نہیں کرتے. رب کائنات ہمارے اندر اللہ حیا پیدا فرمائے، اللہ غیرت ایمانی پیدا فرمائے، اور آخرت میں اس کا اتنا وبال ہے. اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پہ ایک منظر دکھایا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایک آگ کے تندور کے پاس گیا، فرمایا جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. فرمایا کچھ لوگ اس میں ننگے جل رہے ہیں، جسموں پہ لباس نہیں. جب آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ اس شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں، جب شعلے نیچے جاتے ہیں تو اسی طرح اس تندور کے اندر نیچے جاتے ہیں. میں نے جب پوچھا تو مجھے بتایا گیا ہم الزنات والزوانی، اے محبوب یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں جن کو رب کائنات نے اس وبا کے اس اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں، زنا کا آغاز اس آنکھ سے ہوتا ہے، اس زبان سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، زنا العین النظر. لوگوں یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب پہلی نظر پڑے فوراً پھیر لو. اچانک نظر بھی اگر ایک دفعہ پڑ گئی تو وہ اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن قصدن اگر دوسری نظر ڈالی تو یہ زنا لکھا جائے گا. فرمایا یہ آنکھ کا زنا ہے. پھر زبان اگر گفتگو کرتی ہے غیر محرم کے ساتھ، یہ زبان کا زنا ہے. اور پھر ہاتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا پھر شرمگاہ اس کی یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. رب کائنات ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی اللہ عزت محفوظ فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی نظروں میں اللہ حیا پیدا فرمائے، دلوں میں اللہ ایمان اور غیرت پیدا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ زنا اس قدر خطرناک جرم ہے، اس قدر یہ کبھی جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت، سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عابد انسان تھا، بنی اسرائیل میں بڑا عبادت گزار، 60 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں اس نے زندگی بسر کی. اپنے اس معبد خانے سے وہ باہر نہ آیا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا. فرمایا ایک دن ایسا آیا کہ بارش ہوئی، موسم بڑا خوبصورت ہوا. وہ اس بارش کے موسم میں اور اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے وہ معبد خانے سے باہر آیا. وہاں اس کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی، اس سے اس نے بات چیت کی، بات آگے بڑھی، نتیجتاً یہ برائی میں مبتلا ہوا، زنا کر بیٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوُزِنَتْ عِبَادَةُ 60 سنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسے موت آئی تو اس کی 60 سال کی عبادت، اس کا وزن کیا گیا اس برائی اور اس زنا کے ساتھ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رجحت تلک الزنیہ، فرمایا وہ بدکاری والا جو پلڑا تھا جس میں ایک دفعہ کی وہ بدکاری رکھی گئی، فرمایا وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور 60 سال کی عبادت والا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لوگوں زنیۃ واحدہ تہدم عمل 60 سنہ، ایک دفعہ کی یہ بے حیائی اور بدکاری انسان کی 60 سال کی عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ بے حیائی اور برائی سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، فرمایا ایک ایسی قسم ہے جو جہنمی قسم ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، فرمایا وہ کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات، فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آتی ہیں، مائلات ممیلات، خود گناہ کی طرف مائل ہونے والی، دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے والی، لا يدخلن الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ فرمایا ان کے سر کے بال کأسنمة البخت المائلہ، جس طرح اونٹنی کی کوہانیں ہوتی ہیں، سر پہ وہ ابھرے ہوئے بال اور ان کا وہ فیشن اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہوا وہ ان کی کیفیت، فرمایا جنت کی خوشبو بھی اللہ رب العزت ایسی خواتین کو نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ حیادار عزت دار اور رب کائنات اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والیاں بنائے۔ قرآن مجید میں ایک وہ نوجوان بیٹی جس کے حیا کی گواہی میرے اللہ نے قرآن میں اتاری، جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اندر ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، اس کی چال میں بھی حیا تھا، اس کے اوپر حیا کی چادر تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ کے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ آؤ، کہا میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اللہ آپ کو وہ اس کا آپ کو صلہ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہماری بہنوں کو بھی بیٹیوں کو بھی اللہ ایسی حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے والی وہ دوشیزہ شہزادی بند کمروں میں، لیکن اس نے کیا کہا؟ قالت معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، معاشرے کے اندر میرا اور آپ کا بھی دو طرح کی خواتین سے واسطہ پڑے گا۔ جیسے سیدنا موسیٰ کے ساتھ جن بچیوں کا واسطہ پڑا، آج بھی معاشرے میں نکلنے والی باہر ہر خاتون وہ بے حیائی کی سوچ لے کے آنے والی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں کئی ایسی ہوتی ہیں جن کو گھر سے نکلنے نے مجبور کیا، ان کی مجبوری نے، وہ اس مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلی۔ ان کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو جناب موسیٰ کا ان بچیوں کے ساتھ تھا۔ لوگ پانی پلانے نہیں دیتے اور سیدنا موسیٰ نے ان کے ساتھ یہ نرمی والا احسان والا معاملہ کیا، لیکن ان کی عزت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میرے رب نے پھر انعام کیا دیا؟ اللہ نے گھر بھی دیا اس مسافر موسیٰ کو، جس کے پاس نہ گھر تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی بیوی تھی۔ رب نے بیوی بھی دی، 8 سال کے لیے بغیر کرائے کا اللہ نے مکان بھی دے دیا، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ جب حیا موجود ہو پھر اللہ دنیا کی برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، جیسے سیدنا یوسف سے جس کا واسطہ پڑا تھا، اور ان سے رویہ بھی ایک مومن کا، ایک موحد کا، اللہ سے ڈرنے والے کا یہی ہونا چاہیے۔ قالت معاذ اللہ، برائی کی دعوت دینے والی وہ شہزادی بند کمروں میں
کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اپنے رب کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ احساس پیارے بھائیو، یہ حیا، آج اسی حیا کی ضرورت ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کیسا حیا تھا ان کے اندر۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب ان کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آیا، جبریل امین تنہا تھی، فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا میں تو کمزور ہوں، اس کے شر سے کیسے بچ سکوں گی؟ اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی مدد چاہتی ہوں اور رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور ساتھ اسے نصیحت کی ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر میرے قریب مت آنا، اگر تیرے میں معمولی سا بھی اللہ کا خوف اور ڈر ہے تو پھر میرے قریب مت آنا۔ اللہ کی پناہ مانگی اور اسے نصیحت کی۔ میری بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا درس ہے، اگر کسی ایسے موقع پہ سب سے پہلے اپنی نظر میں حیا رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنی چادر کو خود تار تار نہ کریں، لیکن اگر کہیں مجبور ہوں تو پھر ان کنت تقیہ والا درس دیں، اللہ سے ڈر، رب کا خوف۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات ہمارے اندر اللہ حیا پیدا فرمائے، اس لیے کہ حیا وہ ایمان ہے اور ایمان پر ہی نجات ہے۔ ایمان نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا واللہ لا يدخل الجنت الا المؤمن، اللہ کی قسم جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کی جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ پل صراط سے گزرنا نصیب اسے ہوگا جس میں ایمان ہوگا، اور ایمان اور حیا یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر حیا نہ ہو تو پھر ایمان بھی گیا، حیا ہو تو پھر ایمان بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔